اسلام آباد میں فیصل کریم کنڈی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں تاکہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے 2 تاریخ کو جو سینٹ کے الیکشن ہیں جو ممبران فیصل کریم کنڈی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ابھی وقت ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جو ممبران نئے منتخب ہوئے ہیں وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کر سکیں، کیونکہ اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت بوکلاٹ کا شکار ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ ریزرو سیٹیں اپوزیشن کو ملتی ہیں، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپوزیشن کی جماعتیں 5 سینٹ کی یہ ریزرو سیٹیں اپوزیشن کو ملتی ہیں، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپوزیشن کی جماعتیں 5 سینٹ کی سیٹیں جو ہے انشاءاللہ تعالی خیبر پختونخوا اسمبلی سے جیتیں گی۔ آج وہ غیر قانونی اور غیر آئینی حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے جو ریزرو سیٹوں پہ جو لوگ آئے ہیں ان کا اوتھ نہ لے کے، اسپیکر بھی اور صوبائی حکومت بھی، لیکن جب ان کو تھوڑی تخلیق ہوتی ہے تو ان کی چیخیں جو ہیں وہ چاروں صوبوں میں سنائی دیتی ہیں۔ پھر یہ ٹاں ٹاں کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور اپنے وقت پہ جو ہے وہ رائے فرار اختیار کر رہے ہیں، آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کیونکہ آج اسی وجہ سے آج بجٹ بھی پیش نہیں کر رہے ہیں۔ آج جو بجٹس باقی صوبائی اسمبلی میں پیش ہو رہے ہیں، جو منی بجٹ کہیں یا جو بھی کہیں، آج خیبر پختونخوا اسمبلی میں وہ نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ رائے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اسمبلی کا اجلاس نہ ہو، کیونکہ اسمبلی کا جب اجلاس ہوگا تو اوتھ ٹیکنگ سیریمنی سب سے پہلے ایجنڈے میں ہے اور وہ نہیں کرنا چاہتے۔ لہٰذا آج ہم دوبارہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر سے یہ بات ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ایک آئینی عہدے پہ ہیں، آپ ریزرو سیٹوں پہ جو کامیاب ہوئے ممبران صوبائی اسمبلی ان سے اوتھ لیں، لیکن اگر آپ اوتھ نہیں لیتے ہیں پھر کل آپ کے جو سنی اتحاد کونسل والے باقی صوبوں میں پھر وہ گلہ نہ کریں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے۔ ہوتا تو نہیں ہے لیکن چیختے بہت زیادہ ہیں۔ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو دیکھا ہے، جب وہ باہر آتے ہیں تو ڈائلاگ مارتے ہیں، جب اندر جاتے ہیں تو وزیر اعظم کے پاؤں پڑ جاتے ہیں۔ کل آپ نے دیکھا اور اس سے پہلے بھی دیکھا کتنے اچھے بچے کی طرح ان کے سامنے پیش ہوئے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ کنفرنٹیشن نہ ہو، لیکن چیز ایک ہو۔ اندر جاتے ہیں تو وزیر اعظم کی منتیں کرتے ہیں، باہر آتے ہیں کہتے ہیں میں وزیر اعظم کو نہیں مانتا، نہیں مانتے تو بیٹھے تو وزیر اعظم کے ساتھ ہوتے ہو ہاتھ باندھ کے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کنفرنٹیشن ہو، ہم چاہتے ہیں کہ صوبے اور مرکز میں اچھے تعلقات ہوں۔ خیبر پختونخوا میں کیونکہ اگر صوبے اور مرکز میں کنفرنٹیشن ہوگی، فنڈز نہیں آئیں گے، ہمارے پاس جو ہے ہماری ترقیاتی کام نہیں ہوں گے خیبر پختونخوا میں۔ ہمارے جو سابقہ فاٹا کے ساتھ جو ہم نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم نے 100 ارب روپے سالانہ ترقیاتی کام کے لیے استعمال کرنا ہے، ان میں مشکلات ہوں گی۔ ہمارے جو ہے بہت سے اور ایسے مسائل ہیں جن میں ہمیں مشکلات ہوں گی، اور ساتھ ساتھ جو ہے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے۔ آج آپ دیکھیں کل بھی ناخوشگوار واقعہ ڈیرہ اسماعیل خان میں پیش آیا، اس سے پہلے بھی ہمارے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں ناخوشگوار واقعات پیش آئے ہیں۔ ہمارے سیکورٹی فورسز کے نوجوان شہید ہوئے ہیں، ہمارے پولیس کے نوجوان، سیکورٹی فورسز کے نوجوان، ہمارے پولیو ورکرز، ہمارے سول سوسائٹی والے جو ہمارے بہن اور بھائی ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں، وہ روزمرہ کی بنیاد پر شہادتیں ہو رہی ہیں۔ ہم نے بار بار حکومت نے افغانستان کو یہ میسج کیا ہے کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، جو کہ اور ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، لیکن پڑوسی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی سرزمین پاکستان دشمنوں کے حوالے کریں اور پاکستان دشمن قوتیں پاکستان میں جو ہے وہ اس قسم کی دہشت گردی کریں جو کہ آپ کے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہو چکی ہے۔ اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی حکومت کو یہ چیزیں برداشت کرنی پڑیں۔ روزانہ ہم جنازے اٹھائیں، روزانہ ہمارے سیکورٹی فورسز، پولیس کے نوجوان، سول سوسائٹی جو بھی ہو وہ شہادتیں دیں اور ہم صرف بیانات تک ہوں۔ اب یہ چیز بیانات سے آگے ہونی چاہیے۔ پچھلے دنوں بھی ایک کارروائی ہوئی، بار بار افغان حکومت کو تنبیہ کرنے کے باوجود بھی انہوں نے ایکشن نہیں لیا، تو پاکستان کی حکومت نے مجبوراً کارروائی کی اور دوبارہ ایک جماعت کھڑی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم
اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. جب ہم پھر ان کو کہتے ہیں کہ آپ پاکستان دشمن ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں آپ پاکستان دشمن کیوں کہتے ہیں. یہی جو سابقہ پی ٹی آئی اور موجودہ سنی اتحاد کونسل ہے، جب افغانستان پہ کارروائی ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے اس کی مذمت کی. کبھی آپ نے اس چیز کی بھی مذمت کی ہے کہ ہمارے جو نوجوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے سرزمین جو ہماری سرزمین پہ دہشت گردی ہو رہی ہے پڑوسی ممالک سے، کیا اس پہ بھی آپ نے کبھی بات کی ہے؟ کہ صرف آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان دشمنی جو کرے اس کے حق میں آپ ہمیشہ بیانات دیں. آپ نے سائفر کے حوالے سے بھی اس دن جو یو ایس میں ایک کمیٹی میں جو ہے وہ پیش ہوئے، جو سائفر کا ان کی جو فلم ہے اس کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ آخر کی جو تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے. اب دوبارہ یہ جو ہے ریمکس فلم لانا چاہتے ہیں. سائفر کر کے وہاں جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے نکالا، یہاں جب آتے ہیں تو کہتے ہیں میں جو ہے امریکہ نے نکالا. ہمیشہ غلط بیانی سے پی ٹی آئی نے ہمیشہ غلط بیانی سے کام لیا ہے، اور غلط بیانی کر کے جو ہے لوگوں کو جو ہے انہوں نے ہمیشہ اتنا جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج 5 فرنچائز ہیں پی ٹی آئی فارمر سابقہ پی ٹی آئی کی. ایک وکیل نکلتے ہیں کہتے ہیں مجھے اپنے سابقہ بانی چیئرمین نے یہ کہا، دوسرا نکلتے کہتے ہیں مجھے یہ کہا، تیسرا نکلتے کہتے ہیں مجھے یہ کہا. 5 لوگ نکلتے ہیں اور 5 کے مختلف بیانات ہیں. ان کے اپنے بیانات ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ ٹیلی نہیں کرتے ہیں. لہٰذا انہوں نے یہ چیزیں جو ہے شروع کر دی ہیں. ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لے کے جو ہے انہوں نے جو کام کیا ہے وہ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ اب جھوٹ کی سیاست ختم ہونی چاہیے. الیکشن گزر چکے ہیں. الیکشن میں پولیٹیکل جماعتوں کو الیکشن پہ تحفظات ضرور ہوں گے. ہر الیکشن کے بعد سیاسی جماعتوں کو الیکشن پہ تحفظات ہوتے ہیں. اس کے دور کرنے کا ہمارے پاس فورم موجود ہیں. ثبوت اکٹھے کریں، پراپر فورم پہ جائیں، اور ساتھ ساتھ پاکستان کی عوام ہمیں یہ دیکھ رہی ہے کہ ہم آج پارلیمنٹ میں ایسی قانون سازی کریں تاکہ کل الیکشن ہو تو یہ حربی استعمال نہ ہو. آج اگر ہم قانون سازی نہیں کرتے ہیں، آج اگر ہم یہ چور راستے نہیں روکتے ہیں، تو کل پھر دوبارہ ہمیں الیکشن کے بعد رونا پڑے گا کہ یہ دھاندلی ہو گئی، یہ دھاندلی ہو گئی. تو لہٰذا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پر بیٹھ کر، ایک جگہ پہ بیٹھ کر جو ہے الیکٹورل ریفارمز کمیٹی ہو یا جو کچھ بھی ہو، اس میں بیٹھ کر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اکٹھے بیٹھ کر ان چور دروازے جو ہیں ان کو بند کرنا پڑے گا. اگر ہم بند نہیں کرتے ہیں تو پھر جو ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہیں گی. جو الیکشن ہارے گا وہ بولے گا دھاندلی، جو جیتے گا وہ بولے گا ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ خیبر پختونخوا کا الیکشن جو ہے وہ حلال ہے اور باقی الیکشن جو ہے وہ حرام ہے. تو وہ بھی دیکھیں، جب مولانا صاحب بھی کہتے ہیں کہ میرے مینڈیٹ پہ جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا گیا، بالکل اگر مولانا صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ مینڈیٹ پہ اگر ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو ڈاکہ تو ان لوگوں نے ڈالا ہے جن کے ساتھ آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے میرا تو یہی ہوگا کہ پہلا مطالبہ ہی مولانا صاحب کا پی ٹی آئی فارمر پی ٹی آئی سے یہ ہونا چاہیے، سنی اتحاد کونسل سے، کہ میرے اتنی سیٹوں پہ آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے، پہلے وہ مجھے دے دیں پھر آگے بڑھتے ہیں. لہٰذا اگر ان کے سیٹوں پہ سندھ میں ڈاکہ نہیں ڈالا گیا، سندھ میں کتنی دفعہ حکومت بنائی ہے جے یو آئی نے؟ کبھی بھی نہیں بنائی. جہاں ان کو احتجاج کرنا چاہیے، جہاں ان کو شور شرابہ کرنا چاہیے، جہاں ان کو رونا چاہیے، وہاں وہ نہیں روتے بلکہ دوسرے صوبے میں جا کر روتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاست جو کہ ختم ہو چکی ہے آج، وہ ان کو سہارا شاید سنی اتحاد کونسل دے اور وہ دوبارہ اپنی سیاست کو جو ہے ابھار سکیں. لہٰذا وہ خیبر پختونخوا میں نہیں روتے بلکہ جو ہے وہ جا کے سندھ میں روتے ہیں اور باقی صوبوں میں روتے ہیں. لہٰذا انشاءاللہ تعالیٰ جو آنے والا سینٹ کا الیکشن ہے، حکومتی اتحاد انشاءاللہ واضح اکثریت سے کامیاب ہوگی. ہمارے سینٹ کے چیئرمین آئیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ایک اور ہمارے جو ایک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے غیر ذمہ وارانہ ہمیشہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، انہوں نے پرسوں اپنے حلقے میں جا کے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو بھی آپ سے رشوت مانگیں اس کو آپ اینٹ مار کے سکیں. تو وزیر اعلیٰ صاحب اگر آپ رشوت مانگیں تو آپ کے تو پھر پورا ٹرک لانا پڑے گا، کیونکہ جس طریقے سے آپ نے سیاست کا آغاز کیا اور صوبائی وزیر بنے اور وفاقی وزیر بنے، جو آپ کی جائیدادوں میں اضافہ ہوا، جو آپ کے ساتھ بنگلوں میں اضافہ ہوا، اور اس پہ پھر آپ کے ساتھ کیا کیا جائے، اور جس طریقے سے آپ کے صوبے میں نہیں کہتا، آپ خود کہہ رہے ہیں، آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ پچھلے ہمارے 10 سال صوبے میں جو تباہی ہوئی ہے، تو پھر جنہوں نے تباہی کی ہے پہلے تو ان کو بھی سر پھاڑ دیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ فلمی ڈائلاگ کمپین
جلد سے جلوسوں میں اپنے بیانات اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ایک عہدے پہ پہنچ جاتے ہیں، جب ایک فورم پہ آپ پہنچ جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک ذمہ وارانہ اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے۔ کل اگر کسی نے ایسا کرتوت کام کیا تو اس کی ایف آئی آر کسی کے اوپر کٹے گی۔ غلط بیانی اس قسم کے جو ہے بیانات میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ وار شخص نہیں دے سکتا کہ اس قسم کے وہ بیانات دے۔ فورمز موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں، چیزیں موجود ہیں۔ اس طرح تو آپ کے اوپر بھی بہت سے الزامات ہیں، ماضی میں آپ کے اوپر 9 مئی کا بھی الزام ہے، آپ اس وقت وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، آپ کے اوپر جو ہے بہت سے اور بھی الزامات ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ چیزیں الزامات لگانا بڑا آسان بات ہے، جو ہے اس کو ثابت کرنا جو ہے اس کے لیے فورمز موجود ہیں، اس کے لیے اپنے اینٹی کرپشن موجود ہے۔ اگر کوئی رشوت کی بات ہوتی ہے، نیب موجود ہے، باقی ادارے موجود ہیں۔ یہ موجود نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بولیں کہ آپ سول نافرمانی ٹائپ کریں، آپ اگلے کا سر پھاڑ دیں، آپ اگلے پہ وہ کر دیں۔ تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سمجھ لینا چاہیے۔ میرے خیال میں آج تک ان کو یہ یقین نہیں بن چکے ہیں۔ اگر ان کو یقین آ جائے کہ وہ وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس قسم کے اسٹیٹمنٹس دے دیں گے۔ بڑی مہربانی، شکریہ۔ صاحب ایک تو یہ چاہتے ہیں، آپ نے مولانا کے مینڈیٹ کی بات کی، اتفاق سے آپ نے اسی حلقے سے الیکشن لڑا، تو آپ کیا آپ نے تو کبھی نہیں کہا کہ میرے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا، آپ نے تو اس کو تسلیم کیا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں ڈاکہ ڈالا، جس حلقے سے آپ تینوں امیدوار تھے، اس کی کیا صورتحال ہے؟ نمبر 1 سائفر کی آپ بات کرتے ہیں، آپ ہمیں یہ تو بتا دیں سائفر میں کیا غلط کیا ہے، تھوڑا سا